قید میں جب بے قرار ہوتی تھی، کسی طرح سے نہ ہوتی تھی چپ، نہ سوتی تھی، عجیب کرب سے ایک ایک کو وہ روتی تھی، باہر نفس یہی کہہ کے جان کھوتی تھی، اجل نے سرور خوشخو کو ہم سے چھین لیا، ہمارے اصغر مہرو کو ہم سے چھین لیا، سکینہ صلوات بدریہ صلوات موج رہی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، موج رہی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، اہل حق کی منزل صبر و رضا ہے کربلا، موج رہی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، گلشن فردوس ہے عرش وفا ہے کربلا، سرسری نظروں میں ایک دشت بلا ہے کربلا، موج رہی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، اس زمین میں مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے دفن ہیں، اس زمین میں مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے دفن ہیں، ہم نشیں میں کیا بتاؤں تجھ کو کیا ہے کربلا، موج رہی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، اس کے دامن پر 72 صورتیں ہیں جلوہ گر، ہو اگر چشم بصیرت آئینہ ہے کربلا، موج رہی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، لکھ گئے ہیں خون سے اپنے شہیدان وفا، لکھ گئے ہیں خون سے اپنے شہیدان وفا، غور سے پڑھیے کہ یہ شرح وفا ہے کربلا، موج رہی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، راہ حق میں یوں چلا قربانیوں کا سلسلہ، راہ حق میں یوں
یوں چلا قربانیوں کا سلسلہ، ابتدا جس کی میں نہ تھی انتہا ہے، مجرئی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، دین حق کو بھی یہیں سے مل گیا جام بقا، تو بھی چل زاہد حسینی میں قدا ہے کربلا، مجرئی آئینہ صدق و صفا ہے کربلا، مجرئی آئینہ صلوات۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صلوات برحمت. برادران عزیز، سلسلہ گفتگو ہمارا اور آپ کا آج منقطع ہو جائے گا، اختتام تک تو نہ پہنچا. یہ بات بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے جب بھی کوئی گفتگو شروع ہوگی تو وہ گفتگو اختتام تک نہیں پہنچ سکتی، منقطع ہو سکتی ہے. ہم میں سے کسی میں وہ وسعت علمی اور وہ جامعیت نہیں پائی جاتی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ قرآن مجید کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت کی تفسیر کا بھی حق ادا کر سکتا ہو. بہت سے مطالب ابھی ظاہر الفاظ سے ہی مستنبط ہو سکتے ہیں، اور بعض دوسرے مقامات پر گزارش بھی کیے ہیں، لیکن وہ مطالب بھی یہاں گزارش سے رہ گئے. اور آج آخری گفتگو ہے. ترجمہ تو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. کل ذرا گفتگو میں ایک موڑ آ گیا تھا، لیکن وہ بے سبب نہ تھا. میں نے گزارش کی تھی کہ اس کائنات مادی میں، اس میٹیریل ورلڈ میں، یہاں جتنے ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے عناصر نظر آتے ہیں، یہ عناصر اور یہ ایلیمنٹس علامت کی حیثیت رکھتے ہیں. عرض کیا تھا کہ پانی علم کی علامت ہے اور زمان کی علامت بھی. صرف علم کی علامت ہی نہیں ہے، بلکہ عالم عناصر میں
پانی ایک عنصر بسیط کی حیثیت سے عنصر بسیط نہیں ہے، اب معلوم ہے کہ یہ عنصر بسیط نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ ہدایت کی بھی علامت ہے۔ اب وہ تمام مقدمات بھی ذکر نہیں کیے جا سکتے، بالکل وقت نہیں ہے کہ جو مقدمات عرفاء نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں کہ امامت اور ہدایت کا جو سلسلہ قائم ہے معنوی دنیا میں، اس کو عالم عناصر میں پانی سے مشابہت دی گئی ہے، اور اس پر خود قرآن مجید کے بہت سے مقامات شاہد کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خود ہمارے اور آپ کے 12ویں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو قرآن مجید میں ماء معین سے تشبیہ دی گئی ہے، پانی سے تشبیہ دی گئی۔ میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سورہ ملک میں جو سورہ قدرت الہیہ کے بیان سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورے کی آخری آیت ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہاں ماء معین سے کوئی اور مراد نہیں ہے۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر، کبھی توجہ دی ہے، کبھی سوچا ہے کہ جب وہ حیات بخش پانی تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو دوبارہ کون اسے تمہاری نظروں کے سامنے ظاہر کر کے لائے گا؟ یہ غیبت اور ظہور کا پورا استعارہ ہے۔ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پانی عالم عناصر میں علم کا اور علم الہی کا اور سرچشمہ ہدایت کا ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، اور نظام ہدایت جو پروردگار عالم نے قائم کیا ہے، ضرور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلا شک و شبہ نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، قرآن آخری کتاب ہے اور فرزند عبداللہ آخری پیغمبر ہیں، نبوت اور پیغمبری منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن ختم نبوت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد الہی سلسلہ رشد و ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بعض بہت مشہور مفکرین نے اپنی کتابوں میں ختم نبوت کے فلسفے کی توجیح کرتے ہوئے یہی بیان کیا ہے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب ہمیں پیغمبر کے بعد کسی آسمانی رہبری اور کسی مذہبی پیشوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس طرز تفکر پر غور کر کے، نام نہیں لوں گا، بہت مشہور مفکر ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات ان کے معتقد ہوں کسی اعتبار سے، مرحومین میں سے ہیں، گزشتگان میں سے ہیں۔ سن 1938 میں ان کا انتقال ہو چکا۔ انہوں نے سن 1934 میں ایک کتاب شائع کی تھی اسلامی علم کلام کے موضوع پر،
اسلامی عقائد کو نئے انداز سے توجیہ کی ہے انہوں نے، اور اس میں ختم نبوت کے فلسفے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ختم نبوت کے معنی ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں کسی مذہبی پیشوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اب سیاسی حکمرانی کی ضرورت ہے، سیاسی خلافت کی ضرورت ہے، مذہبی امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا اپنا تجزیہ ہے، نہ قرآن نے یہ امپریشن دیا ہے، نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن نے بھی قیامت تک کی ہدایت کا اعلان کیا ہے، اور حضور نے بھی قیامت تک کی ہدایت کا اعلان فرمایا ہے، اور یہ حدیث بطور خاص متفق علیہ ہے، متواتر حدیثوں میں سے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، میرے سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، سب کے سب میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، سب کے سب میری ذریت میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، تمام فرقہ اسلامی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب پوچھئے کہ یہ 12 ہیں کون، تو ترتیب سے مشکل ضرور ہے، نہ زمانے کی ترتیب قائم رہتی ہے، نہ ناموں کی ترتیب قائم رہتی ہے۔ بہرحال یہ یوں ہی ذکر کر رہا ہوں، ذہن میں یہ آیتیں اور حدیثیں آپ کے رہنی چاہیے۔ اور میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، وہ عرض کر رہا ہوں شاید ذہنوں میں رہ جائے اور آپ اس کی قدر فرمائیں، کہ ختم نبوت کا عقیدہ اگر پیغمبر کے بعد اتنا مضبوط سلسلہ امامت نہ ہوتا تو شاید ختم نبوت نہ ہو پاتی۔ ختم نبوت ہو ہی اس لیے گئی کہ محمد ابن عبداللہ کو ایسے اہل بیت مل گئے جو ان کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کافی تھے۔ صلوات پڑھیں۔ دوسرے انبیاء پہ نبوت ختم اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے پیغام کے ایسے امین انہیں نہ مل سکے، ایسے محافظ نہ مل سکے، ایسے اہل بیت نہ مل سکے، ایسے اہل سر نہ مل سکے، ایسے حامل اسرار نہ مل سکے، ایسے رازداں نہ مل سکے جیسے ہمارے حضور کو مل گئے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نہ دین باقی رہتا اور نہ حضور کی سیرت محفوظ رہتی۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے دوسرے مذاہب میں، الہی مذاہب کی بات کر رہا ہوں، اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں، ان مذاہب کی بات کر رہا ہوں جو توحیدی مذاہب کہلاتے ہیں۔ ذرا بائبل پڑھ لیجئے، انجیل اور توریت کا مطالعہ کر لیجئے، انبیاء کی کیسی رقیق سیرتیں لکھی گئی ہیں، نعوذ باللہ، کیسے کیسے گناہان کبیرہ میں ملوث دکھایا گیا ہے۔ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، لفظوں سے اشارہ نہیں کر سکتا، آداب ممبر کے خلاف، تہذیب مجلس کے خلاف۔ اور دوسرے مذاہب جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں مثلا ہندو مذہب ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کرشن نبی تھے اللہ کے یا نہیں تھے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے ہر قبیلے میں اور ہر خطۂ زمین میں رہبر بھیجے اور ہادی بھیجے اور نبی بھیجے۔ تو ہو سکتا ہے وہ نبی رہے ہوں، لیکن ان کی جو صورت آج باقی ہے، جو کردار منسوب کیا جاتا ہے ان سے، وہ کردار کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے، ان کو نبی نہیں مانا جا سکتا۔ اگر اہل بیت مصطفیٰ نہ ہوتے تو مسلمانوں نے سیرت پیغمبر کو مسخ کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت تو نہیں کیا تھا۔
کیسی کیسی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ اندازہ فرمائیں۔ اس لیے مکتب اہل بیت کی قدر کیجئے اور مکتب اہل بیت سے جڑے رہیے۔ دو چیزیں ہیں عزیزوں جس سے اسلام واقعی روئے زمین پر باقی ہے۔ بہت دو چار کی طرح گفتگو کر رہا ہوں، نہ جوش خطابت میں کوئی جملہ کہہ رہا ہوں، نہ مبالغے کے انداز میں۔ دو چیزیں ہیں جو محافظ اور امین ہیں اسلام حقیقی اور اسلام واقعی کی۔ ایک آپ کا دبستان اجتہاد، حوزہ علمیہ، مجتہدین کا سلسلہ، اور ایک یہ عزاداری کا نظام۔ علمی محاذ پر، فکری محاذ پر، فلسفیانہ محاذ پر حوزہ علمیہ اور مجتہدین کرام کا ایک تسلسل، ایک سلسلہ جو مسلسل قرآن اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں تحقیق اور ریسرچ کے کاررواں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مذہبی تحقیق کا کاررواں آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہوں نے 1400 برس میں 4 مجتہد پیدا کیے ہیں۔ ہم نے تو ہر صدی میں سینکڑوں مجتہد پیدا کیے ہیں، ایک سے ایک مجتہد پیدا کیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس وقت قم چلے جائیں آپ، اور اس وقت نجف چلے جائیں۔ نجف جو حوزہ ویران ہو چکا تقریباً، عزیزو میری آنکھیں گواہ ہیں، میں نے دونوں حوزہ علمیہ دیکھیں۔ میں نے نجف میں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور قم میں بھی۔ مجھے نجف بھی یاد ہے، وہ لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب باغ علم جسے صدام نحس کی حکومت نے تاراج کر دیا، ویران کر دیا۔ ایک وقت میں کتنے ہزار اسٹوڈنٹس تھے اور کتنے جید علماء تھے ایک وقت میں۔ آیت اللہ العظمہ سید محمود شاہرودی، آیت اللہ العظمہ سید علی بغدادی، آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی، آیت اللہ العظمہ سید محسن الحکیم طابترا، آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم زنجانی، یہ ایک ان سب کی زیارتیں میں نے کی ہیں، مجھے شرف حاصل ہے ان تمام کی زیارت کرنے کا۔ ایک وقت میں کتنے مجتہدین تھے وہاں، صاحب رسالہ عملیہ۔ اور آج قم میں کم سے کم 100 سے زیادہ مجتہدین ہیں، مجتہد مطلق، مجتہد مطلق۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کا۔ ان کی طرف سے توجہ ہٹنے نہ پائے، ان کی توہین نہ ہو، انہیں سبک نہ شمار کیجیے گا۔ یہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز، سردی اور گرمی کے موسموں سے بے پرواہ، سیاست دنیا سے بے پرواہ، مسلسل ان کا کام یہ ہے کہ کتاب الہی اور سنت پیغمبر اور سیرت اہل بیت کی روشنی میں دین کے اصلی ڈھانچے کو محفوظ رکھیں۔ ایک مضبوط قلعہ ہے دین کا جس کا نام ہے حوزہ علمیہ، اور یہ سرفروش مجاہدین ہیں مذہب کے کہ جنہیں مجتہدین کہا جاتا ہے، علماء کہا جاتا ہے۔ ہاں، ہر طالب علم کو یہاں اتفاقاً 15 منٹ کی پہلی تقریر جو ہوئی تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ جیسے ناخواندہ اور جاہل افراد کو دیکھ کر آپ قیاس نہ کیا کریں کہ مجتہدین ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو معمولی طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں 1 سطر 2 سطر پڑھ لیا بس۔ جو علماء ہیں 60 برس 80 برس تک مسلسل صرف پڑھنا اور لکھنا ان کا کام، پڑھنا اور پڑھانا ان کا کام۔ آپ یہاں ایجوکیشن کا کیا ڈائنامک تصور ہوگا جو حوزہ علمیہ میں ہے۔ 80 برس کا بھی اگر انسان ہو جائے تو وہ 2 حیثیتوں سے خالی نہیں ہے، یا درس میں جا رہا ہے یا درس دے رہا ہے۔ اور یہ گویا عمل ہے پیغمبر کے اس ارشاد پر کہ جب بھی تم صبح اٹھو اغدو عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، سے اٹھو یا متعلم کی حیثیت سے اٹھو
تیسری کوئی حیثیت ہوگی تو بس ہلاک ہو جاؤ گے. یہ پیغام ہے. یا عالم کی حیثیت ہو، اسکالر کی حیثیت ہو، یا متعلم کی حیثیت ہو، یا کسی کو سکھاؤ یا کسی سے سیکھو. تیسری کوئی حیثیت زندگی کی اگر تم نے اختیار کی، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو حوزہ علمیہ میں دیکھیے، وہاں 10 برس 20 برس پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم لوگ رشتہ توڑ لیں حوزے سے، بس ممبر پہ آتے ہیں، مجلس مثلا پڑھ لیا، پیش نماز ہو گئے، جب پھر واپس جاتے ہیں تو پھر علماء میں شمار نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہاں پڑھا تھا انہوں نے، پڑھ چکے کہ کوئی معنی ہی نہیں ہے. اس وقت آپ جڑے ہوئے ہیں سلسلہ تعلیمی سے یا نہیں؟ پڑھ چکے، پڑھ لیا تھا، سن 60 میں مجتہد ہو گئے تھے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. آج کیا حیثیت ہے؟ یہ ذہن آپ کا سو گیا یا مسلسل بیدار ہے، جاگ رہا ہے؟ عالمیت کے مسئلے پر ایک میٹنگ ہو رہی تھی. ایک جملہ سنا دوں آپ حضرات کو، شاید فکر انگیز ہو، تھاٹ پرووکنگ چیز ہو آپ کے لیے، کہ کیسے مرجعیت و عالمیت طے ہوتی ہے. 10 مجتہدین کے نام آ رہے تھے. ایک مجتہد جو سب سے بزرگ تھے، ان کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. سب لوگ نام پیش کر رہے تھے کہ ان کی عالمیت کا اعلان کر دیا جائے، ساری دنیا کے لیے مرجع انہیں مان لیا جائے. تو ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ 30 برس پہلے یہ مجتہد ہو گئے تھے اور آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری نے انہیں مجتہد تسلیم کر لیا تھا، اور انہوں نے کتاب عروۃ الوثقی پر حاشیہ تحریر فرمایا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 30 برس کے عرصے میں انہوں نے کوئی نیا حاشیہ نہیں لکھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مسلسل سوچ رہا ہو اور کسی نئے نتیجے تک نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 برس تک مسلسل ذہن کام کر رہا ہو اور نظریات میں کوئی تبدیلی نہ آئے، خیالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے؟ آپ حضرات توجہ سے سن رہے ہیں، میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور اسی لیے آخری مجلس ہے، اس میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا. آ گئی بات زبان پر، اس لیے کہ بعض حضرات نہ جانے کیا کیا تصورات لیے بیٹھے ہیں، چونکہ اس ڈسپلن سے واقف نہیں ہیں. ایک مثال اور دے دوں، الکلام یجر الکلام. ارادہ تھا کہ بہت مختصر گفتگو کر کے آج تمام کر دوں. بات سے بات پیدا ہوتی ہے. آیت اللہ العظمی خوئی طاب ثرا، سید ابو القاسم خوئی جو مرجع تقلید ہوئے ہیں، 90 سے متجاوز عمر میں اس دنیا سے انہوں نے رحلت فرمائی. مجھے یہ شرف حاصل ہے بہرحال کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں، ان کی دستبوسی کر چکا ہوں، لیکن ان کے در سے خارج میں شرکت کے لائق نہ تھا جب میں نجف میں تھا. مقدمات کا طالب علم تھا، لیکن بہرحال ان کی زیارت کا شرف ہے. جب شعور اتنا پیدا ہوا کہ ان کی کتابوں کو سمجھ سکوں، تو ایک کارنامہ ان کا سامنے آیا. 23 جلدوں میں، 23 والیومز میں، اور ہر والیوم تقریباً 400 اور 500 کے درمیان ہے پیجز. 23 والیومز میں انہوں نے علوم اسلامی میں سے صرف ایک علم رجال پر کتاب تحریر فرمائی ہے، جس کا نام ہے معجم رجال الحدیث. اور یہ علم رجال ایک بہت اہم علم ہے، جس سے مجتہد کو سروکار ہوتا ہے کہ حدیث پیغمبر یا کسی حدیث معصوم کی تحقیق کے لیے اس معصوم سے لے کر مجھ تک جتنے راوی گزرے ہیں ان سب کے حالات کی تحقیق کرنا. کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون عالم تھا، کون جاہل تھا، کون دیانتدار تھا، کون بے دین تھا، کس کا حافظہ قوی تھا، کون بھلکڑ تھا، کون بات کو اپنی طرف سے بڑھا دیتا تھا، کون بات کو اپنی طرف سے گھٹا دیتا تھا. اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر یقین پیدا کرنا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اس کی بنیاد پر حکم دیا جا سکتا ہے یا حکم نہیں دیا جا سکتا. انہیں سمجھیے کہ یوں ہی فقہا بیٹھے رہتے ہیں آنکھ بند کر کے، بس جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہہ دیا حرام ہے. لفظ حرام منہ سے نکالنے سے پہلے یہ خوف ہوتا ہے کہ جو چیز خدا کی طرف سے حرام نہیں ہے، خدا نخواستہ ہم اسے حرام کہتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے تکلیف شرعی قرار نہیں دی، واجب قرار نہیں دیا، ان کے کانوں پہ ایک بوجھ نہیں بنایا، ہم کیوں بنا دیں اسے؟ غور فرمایا آپ. تو ایک خاص
حدود اربعہ ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. بہرحال وہ یہ توجہ فرمائیے گا کہ مثال کے 23 جلدوں میں کتاب لکھی، اس کتاب کو لکھنے میں کتنی تحقیق کی ہوگی. ہمارے ہاں عوام الناس میں ایک کیفیت ہوتی ہے، بعض حضرات ملتے ہیں، میرا نظریہ یہ، عربی سے واقف، اردو بھی صحیح نہیں آتی، اور صاحب اردو اور انگریزی کے اور ہندی کے اور مختلف زبانوں کے ٹرانسلیشنز پڑھ کر قرآن کے اور حدیث کے اور کچھ ادھورے اور کچھ پورے ذاکروں سے بیانات سن کر مجتہد ہو جاتے ہیں. میرا نظریہ یہ. آپ کیا اور آپ کا نظریہ کیا؟ کسی ڈاکٹر کے سامنے میں یہ کہوں کہ میرا نظریہ یہ ہے تو وہ کہے گا مجھ سے علاج کرانے سے پہلے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیے، اور تو کوئی علاج ہی نہیں. میرا معدہ بگڑ جائے اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور جب وہ کہے کہ یہ دوا ہے، میں کہوں نہیں، میرا نظریہ یہ ہے. ایک دن آپ نے کلاس نہیں لی، بایولوجی پڑھی نہیں آپ نے، سائنس پڑھی نہیں آپ نے، میڈیکل سائنس میں آپ نے قدم نہیں رکھا، اور میرا نظریہ یہ ہے. وہی حال مومنین کا ہے دین و مذہب کے سلسلے میں. میرا نظریہ یہ ہے، جہاں چلے جائیے میرا نظریہ یہ. اپنا ہر شخص ایک نظریہ لیے بیٹھا ہے اور نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، مناظرے کے لیے تیار ہے. علماء کو دعوت دی جاتی ہے ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، اچھا نظریہ تبدیل نہیں کریں گے. میں مثال دے رہا ہوں کہ اپنی حقیقت سمجھیں اور اس جھوٹی انانیت سے نجات دیں اور دیکھیں کہ ایک عالم وقت 92 برس کی عمر میں اپنے بیٹے محمد تقی سے کہا میاں یہ 23 جلدیں سب پہ خط نسخ کھینچ دو، میرے نظریات بدل گئے، پھر سے کتاب لکھو. جی ہاں، یہ مثال دے رہا تھا. انتقال سے 2 برس پہلے کہا یہ پوری 23 جلدیں باطل. اسی موضوع پر تحقیق کرتے کرتے میں اس منزل پر پہنچ گیا کہ نتیجے تک پہنچا کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا تھا یہ سب غلط ہے، حرف غلط، نئے سرے سے اس علم کو مدون کیا جائے. اور فرمانے آپ سنا سب نے، یہ داستان اور کہانی نہیں ہے 200 برس پہلے کی، 1400 برس پہلے کی، یہ ابھی کی داستان سنا رہا ہوں. حوزہ علمیہ نجف میں کن حالات میں، کن مصیبتوں میں، کیسے سیاسی پریشرز میں، کیسے اقتصادی اور سماجی حالات میں یہ شخص مسلسل ایک علم پر کام کر رہا ہے، اور 90 برس سے متجاوز عمر آ جانے کے باوجود اپنے نظریات پر کوئی اصرار نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہ حرف آخر ہے. اور ہمارے یہاں اتنے آلام اور مصائب کے بعد جب آدمی خود بخود چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بڑے تعیش میں رہنے کے بعد عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ شخص انتہائی خندہ پیشانی سے کہہ رہا ہے کہ نظریات میرے بدل گئے، یہ کتاب پھر سے لکھی جائے گی. یہ ہوتا ہے حوزہ علمیہ، یہ ہوتا ہے اجتہاد، یہ ہوتے ہیں علماء. اگر آپ کے اندر خو و بو علمی ہے تو اصرار نہیں ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، فروتنی ہونا چاہیے، اپنے نظریات میں تبدیلی لانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس جو نظریہ بن گیا وہ بن گیا، اب ہم اپنا نظریہ نہیں تبدیل کرنے والے. آپ اپنی کتاب بدل دیجئے، آپ اپنا نظریہ بدل دیجئے، ہم اپنا نظریہ نہیں بدلیں گے. کوئی ضد میں ضد ہے، بچے بھی ایسی ضد نہیں کرتے. بہرحال 2 چیزیں ہیں، ان کی قدر کیجئے. ایک حوزہ علمیہ اور مجتہدین کا سلسلہ، اور دوسرے یہ عزاداری. میں نے گزارش کی تھی کہ کسی دن موقع ملے گا تو رسوم عزا پہ گفتگو کروں گا. یہ نظام عزاداری جو ہے عزیزو، اس کی قدر کرو. میرے واقعاً دل سے دعائیں نکلتی ہیں، خدا شاہد ہے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ جب یہاں اس قدر بہترین سوزخانی، پیشخانی اور نوحہ خانی اور مجلسیں سننے کا موقع ملتا ہے. جو لوگ آپ میں سے سوزخانی اور نوحہ خانی کرتے ہیں، اللہ آپ کی عمروں کو دراز کرے، سلامت رکھے، اور نئی نسل کے بچوں کو تعلیم دیں دل سوزی کے ساتھ، انہیں بھی آمادہ کریں، انہیں سکھائیں.
وہ چاہے رومن ہی میں لکھ کر صحیح، پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ اردو زبان محفوظ رکھیں. شاید بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو میں آج ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ اس کہنے والا کہتا کچھ ہے، سمجھنے والے سمجھتے کچھ ہیں اپنے طور پر. ایک دن میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہاں جب آپ جلوس لے کے نکلتے ہیں سڑکوں پر تو مقصد کیا ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیے، جلوس نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سڑک پر چلنے والے ایک ایک فرد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی میسج ہے، تمہارے لیے تمہارے فائدے کی ایک بات ہے جو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر سڑک پر نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ میں اردو نوحوں کا مخالف ہوں یا پنجابی نوحوں کا مخالف ہوں. اردو زبان جاری رکھیں، اپنی زبان مادری زبان کی حفاظت کریں، اپنی اپنی تہذیب، اپنے اپنے کلچرز کو محفوظ رکھیں، مگر جس ملک میں ہیں اس ملک میں تبلیغ کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. ہی اور بھی میں بہت فرق ہے. انگریزی ہی میں نہ پڑھیں، انگریزی میں بھی پڑھیں، دو باتیں الگ الگ ہیں. تو جلوسوں میں لٹریچر تقسیم کریں، نوحے پڑھیں. کیوں نہیں نوحے پڑھے جا سکتے انگریزی میں؟ کیوں نہیں شوز خوانی ہو سکتی انگریزی میں؟ انگریزی زبان میں پوئٹری نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ انگریزی جیسی رچ لینگویج کے بارے میں آپ سوء ظن رکھتے ہیں؟ اس میں اصناف ادب نہیں ہے، اس میں اصناف شعر نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو آپ کے یہ بچے جیسے اردو زبان میں کربلا کے حوالے سے، واقعہ کربلا اور سیرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک عظیم ادب تخلیق ہوا، آپ انگریزی زبان جو اتنی عظیم ادب کی حامل ہے اس کے سرمایہ ادبی میں اور اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انگریزی میں کیا کر سکتے ہیں. آپ صرف واقعہ کربلا کے حوالے سے انگریزی زبان کو نیا شیکسپیئر دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سے اقدار انسانی ہیں جن کی تفسیر ہوئی ہے بیان شعر و ادب کی زبان میں انگریزی میں، مگر اس طرح تھوڑی تفسیر بیان ہو سکی ہے جیسے اہل بیت اطہار نے اقدار انسانی کی تفسیر بیان کی ہے. ہیومن ویلیوز، اخلاقیات، معرفت نفس کے مسائل، ایثار اور قربانی کی قدریں، خدا شناسی کی باتیں، نبوت، وحی، آخرت، ان تمام مسائل پر عقلی اور جذباتی اور احساساتی، فکری اور احساساتی تمام سطحوں پر جتنا مواد اہل بیت اطہار نے پیش کیا ہے، یہ ترجمانی دوسری زبانوں میں کون کرے گا اور کب کرے گا؟ کب یہ وقت آئے گا؟ ہم آتے ہیں اردو زبان میں تقریر کرتے ہیں ضرور، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بیدار ہونا چاہیے. ہم ویلکم کرتے ہیں نئی نسلوں کو کہ وہ آپ میں سے آئیں سامنے. ہم پہ اصرار نہ کیجئے کہ ہم انگریزی زبان بڑھاپے میں سیکھیں. میں کوئی ایکسکیوز نہیں بیان کر رہا ہوں. ہمارے جیسے کتنے افراد، عرب، ہندوستانی، پاکستانی، ایرانی حضرات، ہمارے لہجے ٹوٹ نہیں سکتے. جو بچے یہاں آپ کی گودوں میں پروان چڑھ رہے ہیں، آپ شیعہ ہیں، یہ شیعہ مائیں، یہ شیعہ باپ، آپ کی گود میں، آپ کے آغوش میں، آپ کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھنے والے بچے اگر ہماری تقریروں کو سن کر اس ملک کی زبان میں ترجمانی نہ کر سکے تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہوگا. اللہ ان سینٹرز کو آباد رکھے اور ان کی خدمت کرنے والوں کو توانا رکھے، ان کے حوصلے بلند رہیں، لیکن بیداری کے ساتھ، کوآپریشن، کوآرڈینیشن کے ساتھ. عزاداری کی روح کو ضائع نہ کیجیے اور کسی ایک رسم کو بھی باطل نہ سمجھیے. بعض چیزیں کہیں رائج ہیں، کہیں رائج نہیں ہیں، لیکن اگر کہیں رائج نہیں ہیں اور کہیں رائج ہیں تو صرف یہ تلاش کرنا چاہیے کہ احادیث کے سرمایے میں کہیں وہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. مثلا ہندوستان اور پاکستان میں ایک رسم رائج ہے کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. ایک غیر پاکستانی شخص نے، سب کانٹیننٹ سے ان کا تعلق نہیں تھا،
مگر اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے. میرے سامنے بحث شروع کی اور مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ کیا آپ حضرات اشارہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا مفاتیح اٹھا لائیے. مفاتیح الجنان علامہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے. قم ایران کا ملک ہے. علامہ شیخ عباس قمی خاتم المحدثین کہلاتے ہیں. نے کہا مفاتیح الجنان اٹھا لائیے, مزار شیخ مفید اٹھا لائیے, مزار مجلسی اٹھا لائیے. یہ مزار کتابوں کا نام ہے جس میں زیارت کے آداب نقل کیے گئے ہیں. اس میں سے میں نے زیارت نکالی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ رکھنا دوستو, اور ذہن کو ذرا بیدار رکھنا. میں رسم پرست نہیں ہوں, حقیقت پرست ہوں, اور ہمارے مذہب و مسلک اور فرقے کی بنیاد حقیقت پرستی پر ہے, رسم پرستی پہ نہیں. اگر ہم رسم پرست ہوتے تو کب کے صفحے ہستی سے مٹ چکے ہوتے. یہ ہماری حقیقت پرستی کی طاقت ہے جو ہم باقی ہیں آج روئے زمین پر. کائنات میں گونج ہے تمہارے وجود کی. اپنے وجود کو سبک نہ سمجھو, بڑا سنگین ہے, بڑا وزین ہے, بڑا قیمتی ہے. شرمسار ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اپنے کلچر یا اپنے مذہب پر. شجاعت کے ساتھ, فخر کے ساتھ, غرور خدا داد کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. غرور بیجا اختیار نہ کرے. بہرحال حضرت کی میں نے زیارت نکالی جو معصوم سے مروی ہے, اور معصوم نے کہا کہ قریب سے اگر زیارت کرنے کا موقع نہ ہو تو دور سے اگر ہندوستان میں بیٹھ کر, پاکستان میں بیٹھ کر, افغانستان میں بیٹھ کر, ایران میں بیٹھ کر, امریکہ میں بیٹھ کر, انگلستان میں بیٹھ کر, کرۂ ارضی کے کسی بھی بقعے میں, کسی بھی منطقے میں, کسی بھی کنٹری میں اور ملک میں بیٹھ کر آپ زیارت پڑھنا چاہیں تو پہلے اپنے سامنے ایک قبر کی شبیہ بنائیں, اس کے اوپر نام لکھیں پیغمبر کا, یا جس معصوم کی زیارت کرنی ہو اس معصوم کا نام لکھیں, تاکہ وہ ماحول بن جائے کہ محسوس ہو ہم قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اس قبر کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے زیارت پڑھیں. اب اگر بر صغیر میں یہ رائج ہے کہ قبر کی طرح کا ایک تابوت بنا کر مستقل رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے نماز سلام کیا جاتا ہے, تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے, یہ ہندو کلچر کا اثر نہیں ہے, یہ ایک حدیث معصوم کی مستقل تعمیل ہے جو ہم کرتے ہیں. اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بے خبری میں, نادانی میں کچھ رسمیں قائم کر دیں. یہ ایک بات. دوسری بات, علم کی جو شکل ہندوستان اور پاکستان میں ہے وہ اوپر سے تکونا ہوتا ہے اور پٹکا اس طرح سے لمبا ہوتا ہے. خود میں جب عراق میں تھا, نجف اشرف میں, تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کس طرح کا علم ہوتا ہے. ہندوستانی ایسا بناتے ہیں اور عراقی ایسا نہیں بناتے ہیں. یہ الگ الگ اپنے اپنے کلچرز ہیں. کنٹری میں جو چیز رائج ہو گئی, کسی بھی صورت سے نام مولا لے رہے ہیں, اچھی بات ہے, تنقید اور کرٹیسائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر کہیں کوئی بات اچھی اور اصیل ہے, اس کی کوئی تاریخی بنیاد ہے, تو اس کی قدر زیادہ کرنی چاہیے. خیال تھا کہ یہ ایک خاص قسم کا علم کیوں بناتے ہیں, اس لیے کہ وہاں تو فلیگ کی طرح کا پھریرا بنا لیا, ایک چھڑا ہے ایک پھریرا ہے, بس ختم ہوئی بات. جیسے مختلف کنٹریز کے فلیگز ہوتے ہیں, چاہے وہ سبز پھریرا ہو یا کالا ہو یا سفید ہو, جیسا بھی ہو, مختلف قسم کے نشانات بنا لیتے ہیں. جستجو رہی مجھے کہ اس قسم کا علم کیوں بناتے ہیں. یہاں تک کہ ایک کتاب میں بھی پڑھا اور پھر خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لیا. سیریا عرب کنٹریز میں شمار ہوتا ہے یا نہیں, یہ بتائیے. ہندو کنٹریز میں تو شمار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے میری معلومات خراب ہو, غلط ہو, میں جغرافی و تاریخ سے واقف نہ ہوں. سیریا, شام, دمشق ہندو کنٹریز میں سے تو نہیں ہے. عربی میں دمشقی کہتے ہیں اسے, انگریزی میں ہو سکتا ہے ڈمسکس کہا جاتا ہو. تو بہرحال وہاں جو میوزیم ہے, اس میوزیم میں ایک علم رکھا ہوا ہے. آپ سب زیارت بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے جائیں,
اور وہاں جو علم رکھا ہوا ہے وہ بالکل اسی طرز کا ہے کہ جس طرز کا آپ کے بر صغیر میں بنتا ہے. اسی طرح جیسے آپ زردوزی کا بناتے ہیں لکھتے ہیں اسی طرح لکھا ہوا ہے سنہرے حرفوں میں, سنہرے دھاگے سے, روپہلے دھاگے سے آیت لکھی ہوئی ہے, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور گل بوٹے بنے ہوئے ہیں, سجا ہوا علم ہے, اور نیچے اس میوزیم میں لکھا ہے علم اہل الحجاز, یہ اہل حجاز کا علم ہے. حسین مظلوم جو کارواں لے کے چلے تھے وہ حجاز ہی سے تو چلا تھا. اب سمجھ میں آئی بات؟ پیغمبر کہاں رہتے تھے؟ حجاز میں رہتے تھے. یعنی اہل حجاز کا علم اس طرح کا ہوتا تھا. کربلا میں جو عباس غازی کے ہاتھوں میں علم رہا ہوگا وہ کیسا علم رہا ہوگا؟ تو ہمارے بزرگوں نے ان روایتوں کو محفوظ کر دیا ہے. اب اگر یہ روایتیں محفوظ ہیں تو گویا 1400 برس پرانا کلچر ہم نے محفوظ کر رکھا ہے. اس کی قدر کیجئے, اس کا مذاق نہ اڑائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بر صغیر کے علماء نے کم خدمت نہیں کی ہے, بہت خدمت کی. اور فرمایا آپ ایک ایک رسم عزاداری کی بڑی اہمیت رکھتی ہے. پھر کہوں رسم پرست نہیں ہوں, لیکن رسوم کے پیچھے روایات ہیں, حقائق ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ 10 20 25 50 100 علم یہاں سے وہاں تک سج دیں, مگر ایک علم پورے ادب و احترام سے اگر موجود رہے کہ علم پیغمبر ہے, یہ علم اسلام ہے, علم کربلا ہے, علم عباس ہے, اور آپ اسے بوسہ دیں تو یہ بوسہ دینا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. یہ عقیدت کا اظہار ہے, احترام ہے, محبت اور عشق کا اظہار ہے کہ ہم اس پرچم کا بھی احترام کرتے ہیں. صاحب پرچم کے عشق کے طفیل, صاحب پرچم سے جو عشق ہے وہ تو اپنی جگہ, اس پرچم کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. سمجھے؟ تو یہ عالم اور یہ تابوت, اس کی روایتی بنیاد میں نے بتائی. یہ روایتیں ضعیف نہیں ہیں کہ یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے. اور ہمارے آداب مجلس میں جو سلسلہ ہے, جب اب یہ ضرور بر صغیر کے کلچر کا اثر تھا. دیکھیے تبلیغ کس فراست کے ساتھ کی ہے ہمارے آبا و اجداد نے, کس فراست کے ساتھ, کس حکمت عملی کے ساتھ تبلیغ کی ہے. حسین یعنی اسلام, اسلام یعنی حسین, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہندوستان میں آنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنی تھی اور کربلا کے حوالے سے کرنی تھی. جتنے مختلف افراد تھے, جتنے مختلف کاسٹ کے لوگ تھے, پیشوں کے لوگ تھے, ہر پیشے کا نمائندہ عزاداری میں شامل کر لیا. ایک شخص موسیقار ہے, وہ موسیقی اس کا کام ہے, موسیقی حرام ہے, مگر اسے بلایا, کہا قصیدہ پڑھو, سوز پڑھو. یہ سوز تاکہ اس کی شمولیت ہو جائے. اس زمانے میں اسطبل ہوا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے لکھنؤ اور دہلی میں جو جلوس اعضا نکلا کرتے تھے وہ کس شان و شوکت سے؟ آگے آگے ہاتھی جا رہا ہے, اس کے پیچھے اونٹ جا رہا ہے, اس کے پیچھے گھوڑے جا رہے ہیں, اور وہ سب سجے گئے ہیں خاص انداز سے جیسے کوئی شاہی جلوس نکلتا ہے. اس کے بعد علم ہے, اس کے بعد ماتمی دستہ ہے, پھر ذوالجناح ہے. یہ سب شمولیت کس لیے ہوتی تھی؟ وہ تمام مختلف فرقوں کے لوگ پورے سال انتظار کرتے تھے کہ جب حسین کا جلوس نکلے گا تو ہمیں بلایا جائے گا. نام حسین سے واقف ہوتے تھے, اور جب آتے تھے تو ان آداب کا لحاظ رکھتے تھے کہ جو آداب ہم انہیں بتاتے تھے. اس طرح کلچر میں توسیع آتی تھی, اس طرح تہذیب پھیلتی تھی, اسلامی اور شیعی, اہل ولا کی تہذیب, اہل محبت کی تہذیب, اہل عزا کی تہذیب. ہر چیز کا ایک مقام تھا. ہاں وہ خاص سوشو ایکنومیکل کنڈیشنز میں, خاص کلچرل انوائرنمنٹ میں یہ سب چیزیں قائم ہوئیں. اب آپ امریکہ میں ہیں, یہاں کے انوائرنمنٹ کے مطابق ان تمام روایتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کچھ نئی روایتیں قائم کرنی پڑیں گی تو قائم کیجئے. جس فراست کا مظاہرہ آپ کے آباء و اجداد نے کیا تھا اسی فراست کا مظاہرہ اب آپ کیجئے. صرف پیغام یہ ہے
لیکن اس پیغام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ایز اٹ از ہر چیز باقی نہیں رہے گی، حقیقت باقی رہے گی. چہرے بدلتے رہیں گے، رسمیں بدلتی رہیں گی، زبان بدلتی رہے گی، حقیقت باقی رہے گی. اس حقیقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. علمی محاذ پر حوزہائے علمیہ اور مجتہدین کا سلسلہ، سماجی اور سیاسی محاذ پر عزاداری قلعہ اسلام ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آج اسلام نہ ہوتا. مضبوط ایک قلعہ ہے یہ. دنیا کا کون سا مخالف اسلام مسئلہ ہے جو اٹھا ہو اور ممبر سے اس کا دفاع نہ کیا گیا ہو؟ اوروں کی مسجدوں سے ہوا ہو یا نہ ہو، تخت نشینوں نے دفاع کیا ہو یا نہ کیا ہو، فتویٰ نویسی کی مسندوں پہ بیٹھنے والوں نے دفاع کیا ہو یا نہ کیا ہو، ممبر حسینی پہ آنے والوں نے ضرور دفاع کیا ہے. ہر مخالف اسلام عنصر کا دفاع کیا گیا. اور اسی لیے آپ کو اہمیت ہے اس کی. میں صرف عرض کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ، کاش اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. عشرہ اربعین میں پہلی تاریخ سے اتنے افراد نہیں تھے جتنے آج نظر آ رہے ہیں. کچھ کل تھے اور کچھ آج آخری مجلس میں. ٹھیک ہے، آپ کی مشغولیتیں اور مصروفیتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن عزیزو یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اگر معلوم ہے، اگر آپ سنتے ہیں ممبروں سے کہ لولا، حدیث قدسی میں ہے، پیغمبر سے کہا گیا لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو خلق نہ کرتے، دنیا کو خلق نہ کرتے، زمین و آسمان کو خلق نہ کرتے. یہ سب سنتے ہیں حقیقت سمجھ کر یا شاعری؟ اگر حقیقت سمجھ کر سنتے ہیں تو آپ کی سال بھر کی مشغولیتیں اپنی جگہ، مگر پہلے سے بیدار رہو کر شیڈیول بنائیے کہ مولا کی مجلسیں کب ہوں گی، ان مجلسوں میں ہمیں شریک ہونا ہے. عاشور کو ہمیں جاب پر نہیں جانا ہے، اربعین پر ہمیں جاب پر نہیں جانا ہے، اربعین اور عاشور کے دن ہمیں بزنس نہیں کرنا ہے. یہ ایک مہینہ پہلے سے آپ جب پروگرام بنائیں گے تو کیا چیز ممکن نہیں ہے اس دنیا میں؟ بے توجہی نہ برتیے، خدا نہ خواستہ معصومین کی اگر چشم عنایت و التفات ایک آن کے لیے ہماری طرف سے ہٹ جائے تو ہمارا وجود عدم میں بدل کر رہ جائے گا. جو کچھ بھی لقمہ ہم تک جا رہا ہے منہ تک، وہ ان کے طفیل میں. چاہے آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہو، کچھ بھی پروفیشن ہو، اگر زمین سے دانے روئیدہ ہو رہے ہیں اور آسمان، اگر یہ ولایت کے نظام قائم نہ ہوتا تو کائنات آج باقی نہ رہ جاتی. صلوات پڑھیں محمد. یہ حقیقتیں ہیں، قرآنی حقیقتیں ہیں اور فلسفیانہ حقیقتیں ہیں. صرف شاعرانہ لب و لہجے میں یا ذاکرانہ اور واعظانہ لب و لہجے میں آپ سنتے ضرور رہے ہیں، لیکن یہ فلسفیانہ حقیقتیں، یہ وجودی حقیقتیں، یہ ایگزسٹینشیل حقیقتیں ہیں اور ویلیوز ہیں جو گزارش کی جا رہی ہیں. اس کی قدر کیجئے. بس گفتگو تمام ہو چکی، اس سے زیادہ گفتگو کرنے کا مجھے اب یارہ نہیں ہے، وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، دو چیزوں کی حفاظت کیجئے، حوزہ علمیہ کی اور اس عزاداری کی. عزاداری میں جو فضائل بیان ہوتے ہیں، جو مصائب بیان ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک فلسفہ ہے. ہر موضوع اس منبر سے بیان کیا جاتا ہے بطفیل ذکر آل محمد، مگر بنیادی طور پر اس منبر کا کام دفاع حق آل محمد ہے. بنیادی کام منبر کا دفاع حق آل محمد ہے. اب یہ بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ اسلامک اکنامکس پہ پڑھا کیجئے، آپ سائنس پہ پڑھا کیجئے. آپ ضرور ہر چیز پہ پڑھا جاتا ہے، پڑھا جانا چاہیے، مگر بطور خاص مثلا مسائل شریعہ اب اگر آج میں بیٹھ کر صرف مسائل شریعہ پڑھوں کہ نجاسات کتنے ہیں، مطہرات کتنے ہیں، آداب زندگی کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، جاگنے کے آداب کیا ہیں، یہ سب بھی سیرت معصوم سے تعلق رکھتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم منبر کے حق سے ذرا کترا رہے ہیں. دیکھیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں خود بار بار عرض کر چکا ہوں کہ صرف واہ واہ اور سبحان اللہ اور داد طلبی والی مجلسیں تو ادبدا کے خود ہی نہیں پڑھتا ہوں، خود ہی ایسی مجلسیں پڑھتا ہوں کہ نعرہ لگانے کا موقع ہی کسی کو نہ ملے.
حالانکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں. ایک خطیب ہیں جو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں, کہیں صلوات بھی نہیں بھیجواتے, ماشاءاللہ اللہ ان کا دم سلامت رکھے, گھنٹے, سوا گھنٹے, 1.5 گھنٹے پڑھتے چلے جاتے ہیں صلوات بھی. ایک بچے نے ان سے پوچھا کہ مولانا میں آپ کی تقریر میں نعرہ لگاؤں؟ ان کا اگر موقع مل جائے کہیں تو لگا لیجئے گا. یہ جواب دیا انہوں نے. تو وہ اپنی اسپیڈ سے کام لیتے ہیں, اور میں اسپیڈ کے بغیر بھی کوئی موقع ہی نہیں دیتا آپ کو کہ آپ نعرہ لگائیں, جبکہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہے, لیکن ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام عدالت. ضرور جب انقلابی گفتگو ہو نعرے لگنے چاہیے, جب فضائل کی گفتگو ہو صلوات ہونی چاہیے, جب مصائب کا بیان ہو گریہ ہونا چاہیے. ایک تہذیب مجلس ہے, اس تہذیب مجلس کو باقی رکھیے. ہر چیز کا ایک موقع ہے, ایک مناسبت. تہذیب مجلس کو باقی رکھیے. اور فرمایا آپ, اور خاص بات جب احکام اور مسائل کی بات ہوتی ہے, بعض حضرات کہتے ہیں یہ فضائل سنتے سنتے مولانا وہی فضائل پڑھے جاتے ہیں, کچھ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا گویا. تو ایک بات عرض کروں, مجھے معلوم ہے اب مجھے بس چند جملے مصائب کے پڑھنے ہیں, لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لوں یا کسی کالج میں داخلہ لوں جہاں کئی سبجیکٹس پڑھنے ضروری ہوں, کئی سبجیکٹس میں پاس ہونا ضروری ہو, لیکن میں جب جاؤں یونیورسٹی میں تو بس 1 گھنٹے کے لیے چلا جاؤں, ایک کلاس میں جا کے بیٹھ گیا, اور اتفاق سے وہ کلاس مثلا فزکس کی تھی. تو فزکس کی کلاس میں 1 گھنٹے میں فزکس کا پروفیسر فزکس ہی تو پڑھائے گا, اور کیا پڑھائے گا. اب 1 گھنٹے سے زیادہ ہم وقت بھی نہیں دینا چاہتے, ایک استاد سے زیادہ ہم جانا بھی نہیں چاہتے, اور جب وہ 1 گھنٹہ یا 50 منٹ 45 منٹ اپنا لیکچر دے کے ہٹا تو آستین الٹ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے کیمسٹری تو پڑھائی ہی نہیں, آپ نے انگلش گرامر تو پڑھائی نہیں, آپ نے بایولوجی تو پڑھائی نہیں. آپ کو معلوم ہے مجھے اتنی چیزوں کا امتحان دینا ہے, آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اب بتائیے اس پروفیسر کے پاس, بیچارے کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے, ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں, صرف فزکس پڑھاتے رہے اتنی دیر. یہی آپ حضرات کا حال ہے. آتے ہیں مجلس اعظم میں, اس منبر پر کام ہے دفاع حق آل محمد, جب فضائل و مصائب پڑھے جاتے ہیں کہتے ہیں آپ احکام دین تو بتاتے ہی نہیں. محراب میں بھی کبھی آتے ہیں آپ, نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں, مستقل ریسیڈنٹ عالم موجود ہے, اس کا بھی کوئی استعمال ہوتا ہے. آپ ریکویسٹ کریں ان سے, کلاس مقرر کیجئے, ہفتے میں, مہینے میں مختلف علوم اسلامی پر کلاسیں مقرر کیجئے, آئیے علم حاصل کیجئے. وقت آپ کے پاس نہیں, ذمہ داری ساری ہماری. کوئی طنز کی بات تو نہیں ہے, کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے جو کسی کے کلیجے میں تیر پیوست ہو جائے. ایسا نہیں کہ میں اپنے کلیجے کے پھپھولے پھوڑ رہا ہوں بیٹھ کر, یہ بالکل اپنائیت کی گفتگو ہے. آخری مجلس ہے, ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. عزیزو, تحصیل علم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. پیغمبر کا ارشاد ہے, پیغام ہے, اطلب العلم من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر گور تک علم حاصل کرتے رہو. ایک دن بھی, اور مولا کائنات فرماتے ہیں اگر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ تمہاری معلومات میں اضافہ کوئی نہ ہو تو اپنے مرنے کی دعا کرو. سنا, 3 دن اگر گزر جائیں اور تمہاری معلومات میں اضافہ نہ ہو, علم میں اضافہ نہ ہو, تو اپنے مرنے کی دعا کرو. بیکار ہے جینا. کھانے پینے کے لیے نہ جیو, علم کے لیے جیو. علم حاصل کریں, مذہبی علم حاصل کریں, تاریخ کا علم حاصل کریں, دین اور دنیا سب کا علم حاصل کریں. مسلسل اگر علم حاصل کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جائے گا. وجود مضبوط ہوتا چلا جائے گا, آپ کا وجود مضبوط ہوتا چلا جائے گا, تہذیب مستحکم ہوتی چلی جائے گی, ہر طرح کے سیاسی, سماجی اور اقتصادی خطرات دور ہٹتے چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ درمیان میں نہیں آئے گا, اور مجلس عزابی اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ برقرار رہے گی. میں علم کا تذکرہ کر رہا تھا, اور مجھے معلوم ہے کہ آج 40 کا روز تھا, کل ورود گزارش کر چکا
کہ شام سے اسیروں کا قافلہ کربلا پہنچ چکا. آج صبح دوستو جو قافلہ پہنچا ہے اسے کربلا میں رہنا نہیں ہے، اسے مدینے جانا ہے. عجیب انداز ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے ایک بات جو غالباً 40 کے موقع پہ پڑھی نہیں جاتی، لیکن میں نے اس سے قبل ایک جگہ پڑھی تھی اور آج پھر گزارش کر رہا ہوں. آپ ذرا ان بیویوں کے جذبات کا اندازہ کریں. اب تک تو آپ نے کبھی ایسی کسی ضرور خاتون کو دیکھا ہوگا جس کے آغوش میں اس کے مردہ بچے کا سر ہو. کسی ماں کے آغوش میں اس کا بچہ، مردہ بچہ جو اس دنیا سے گزر چکا ہے، بے جان بچہ اس کے آغوش میں پڑا ہو اور لوگ اس کے آغوش سے لے کر دفن کرنا چاہتے ہوں. اسے معلوم ہے کہ دفن تو کرنا ہے، مگر پھر بھی وہ آسانی سے اپنے گود سے جدا نہیں کرتی، اپنے آغوش سے جدا نہیں کرتی. یہ آپ نے منظر دیکھا ہوگا. اب ذرا آج کربلا میں ایک منظر تصور کیجئے کہ یہ جو قافلہ آیا ہے یہ تنہا نہیں آیا ہے. حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر زینب اپنے ساتھ لے کر آئی، عباس کا سر زینب ساتھ لے کر آئی ہیں، علی اکبر کا سر، قاسم کا سر ساتھ لے کر آئی ہیں، اور محمد کا سر ساتھ لے کر آئی ہیں. 40 کو یہ تمام سر دفن ہونے ہیں. سب بیویوں کو معلوم ہے کہ دفن ہونا ہے، مگر کس انداز سے دفن کیا ہوگا، ایک ایک بیوی نے کس طرح اپنے آغوش سے جدا کیا ہوگا. اللہ اکبر. اندازہ کریں، یہ 40 کوئی معمولی قیامت نہیں ہے. کیا کوہرام برپا ہے کربلا میں، زمین سے آسمان تک شور گریہ بلند. اور اب جب دفن ہو چکے سر، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مدینے کی طرف چلنا ہے. تو جناب زینب، مشہور یہ ہے کہ جناب زینب نے کہا کہ بیٹا مجھے یہیں چھوڑ دو، میں مدینے نہیں جاؤں گی. عام طور پہ ذاکرین یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، مگر میں نے کتابوں میں جو اپنی آنکھ سے روایت پڑھی ہے اس میں جناب زینب کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں جناب رباب کا تذکرہ ہے. اور یہ روایت بالکل مطابق حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ زینب کے کاندھے پہ کچھ ذمہ داریاں تھیں. زینب کو تو مدینے جانا ہی تھا بحکم حسین، مگر رباب، ذرا رباب کی کیفیت دیکھیں. دیکھیے ایک خاتون کی زندگی کے 3 سہارے ہوتے ہیں. جب تک شادی نہیں ہوتی ماں باپ کا گھر، جب شادی ہو جاتی ہے شوہر کا گھر، اور اگر ماں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہو، شوہر کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہو، تو پھر اولاد سہارا ہوتی ہے جس کی خاطر کوئی عورت جیتی ہے. آپ رباب کی مصیبتوں کا اندازہ کریں. رباب کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. رباب مدینے سے کربلا آئی تھی تو حسین کے ساتھ اور 2 بچوں کا سہارا تھا، گود میں اصغر اور سکینہ، یہ دونوں رباب کی اولادیں تھی. بس دوستو، ہاں چھٹے امام کی یہ حدیث یاد رکھنا، فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد مظلوم پہ گریہ کرو تو بلند آواز سے گریہ کرو. یہ آداب گریہ تعلیم فرمائے چھٹے امام نے. اب رباب کی کیفیت کا اندازہ کریں. رباب کربلا آئی، کربلا میں حسین بچھڑ گئے، اصغر گود سے خالی کر کے بچھڑ گئے، لیکن ابھی سکینہ باقی تھی. سکینہ کے سہارے سے رباب کربلا سے لے کر شام تک چلی گئی، مگر شام کے قید خانے میں سکینہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب رباب یا شام میں رہ سکتی تھی یا کربلا میں. رباب نے اپنی نفسیات کا تجزیہ کیا. شام کے قید خانے میں صرف سکینہ تھی، مگر کربلا میں دو سہارے تھے. ایک اصغر آ گئی، مگر جب سید سجاد نے کہا اب مدینے چلنا ہے، رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹا خدا حافظ، تم مدینے چلے جاؤ، میں کربلا رہوں گی.
سید سجاد نے پوچھا مادر گرامی کربلا میں رہ کر کیا کرے گی؟ رباب نے کہا بیٹا یہ نہ پوچھو، فرات سے پانی لاؤں گی اور حسین کی قبر پر پانی چھڑکتی رہوں گی تاکہ میرا سرتاج حسین، میرا آقا حسین، اور معلوم ہے حسین ہی اس قبر میں دفن نہیں ہے، حسین کے پائین پاک بار اور حسین کے سینے پہ اصغر دفن ہے۔ ہاں کربلا جائیے گا تو جب امام کی زیارت کیجئے گا تو اس ذریعے میں 3 ہیں، ایک امام حسین، پائین پا جناب اکبر، اور حسین کے سینے پہ وہ ننھا شیر خوار سو رہا ہے جس کی ایک چھوٹی سی قبر حسین نے بنا تو دی تھی مگر اشقیاء نے اصغر کو اس قبر میں رہنے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں اس مصیبت کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا مگر زبان تک بات آ گئی ہے۔ دوستو کربلا میں جب اہل حرم اسیر ہوئے اور سرہائے شہداء گنے گئے تو ایک شقی نے کہا حسین کے چھمائے کا سر کہاں ہے؟ اور ایک شقی نے نیزہ لیا، پشت خیمہ پہ جا کر زمین میں نیزہ چبھو کر دیکھا، وہ چھما حسین نے کہا دفن کیا ہے۔ اے اکبر، صرف تمہارا سینہ نیزے کی انی سے زخمی نہیں ہے، چھماہے کی گردن تیر سے زخمی ہے، تو سینہ نو کے سنا سے زخمی۔ ایک مرتبہ اصغر کا کلیجہ چھدا اور نو کے سنا میں اصغر کا جسم اطہر زمین کربلا سے اوپر آ گیا۔ اس وقت وہ ننھا سا سر قلم کیا گیا اور اصغر کے لاشے کو حسین کے قریب ڈال دیا گیا۔ اس لیے جب حسین کو دفن کیا گیا تو اصغر بھی دفن ہوئے۔ ہاں اس لیے رباب چاہتی تھی کہ وہاں رہ جائیں مگر سید سجاد نے قبول نہ کیا، سید سجاد نے قبول نہ کیا۔ اس قافلے کو لے کر مدینے روانہ ہوئے۔ بس ایک جملہ اور، ایک فقرہ اور اس کے بعد زحمت آپ کی تمام ہے۔ کربلا سے یہ قافلہ رخصت ہو کر مدینے پہنچ گیا لیکن فوراً مدینے میں داخل نہ ہوئے، مدینے کے باہر قیام کیا، خیمہ برپا کیا اور ایک منادی کو ندا کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کے مدینے میں ندا کر دو حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ جیسے ہی یہ ندا گونجی محلے بنی ہاشم سے ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک معظمہ عصا ٹیکتی ہوئی گھر سے باہر نکلی اور غور سے انہوں نے اس منادی کا چہرہ دیکھا۔ کہا کیا کہتا ہے؟ حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ میں نے تو سنا حسین شہید ہو گئے۔ کہا حسین شہید ہو گئے؟ آپ سمجھ جائیں گے یہ معظمہ کون ہے۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا اے منادی اتنا بتا دے جب حسین شہید ہو رہے تھے عباس کہاں تھے؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارے گئے؟ ایک مرتبہ اس منادی نے کہا اے معظمہ حسین بعد کو شہید ہوئے، عباس پہلے شہید ہوئے، پہلے عباس کے دونوں شان قلم ہوئے پھر عباس شہید ہوئے، تب حسین کی شہادت کی منزل آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ مالک ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آگاہ فرما دے۔ پروردگار ہمیں با محبت، با ولایت اور با شریعت زندگی بسر کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ہماری قوم میں اتحاد اور یکجہتی پیدا فرما دے۔ معبود جو لوگ بھی خدمت گزاران عزائے حسین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جہاں جہاں بھی روئے زمین پر فرش عزا بچھتا ہے ان تمام جگہوں کو معبود قیامت تک آباد رکھ، وہاں ہمیشہ عزاداران حسین کا مجمع برقرار رہے، وہ اغیار کے ہاتھوں میں وہ جگہیں دوبارہ نہ جائیں اے معبود، بلکہ ان جگہوں کو گسترش اور وسعت عطا فرما۔ پروردگار
جو بچے، جو نوجوان، جو بزرگ سوز خانی، نوحہ خانی، ذاکری میں کسی بھی عنوان سے مشغول ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو بطور خاص اور جملہ مومنین کو شفائے ظاہری و باطنی شفائے کامل عطا فرما۔ اے مالک، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے امام عصر کا ساتھ دے سکیں، ہمارے سلطان عصر کو اذن ظہور عطا فرما، ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، دنیا میں جو نظام اسلامی رائج ہو رہا ہے اسے ترقی عطا فرما، ان ملکوں کو، خصوصیت سے ایک ہی ملک ہے جہاں نظام اسلامی اس وقت قائم ہے، اس ملک کو آباد رکھ، محفوظ رکھ، نظام ولایت کو برقرار رکھ، ولی فقیہ آیت اللہ خامنئی کو صحت و شفاء کامل عطا فرما، ان کا سایہ برقرار رہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی مجتہدین اور مراجع کرام ہیں ان سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ ماتم حسین۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب، بندوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبہ سنا کر، گھر بار لٹا کر، گھر بار لٹا کر، دیوار بڑے کفر کی ڈھا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں میں پلی تھی، نازوں میں پلی تھی، سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان، سوئی نہیں ایک آن، سوئی نہیں ایک آن، اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، دھارسی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے
دل پھٹتا ہے غم سے، دل پھٹتا ہے غم سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے، دکھ درد چھپائے، آغوش میں تربت کے صلح آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ تھے اون محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، وہ گیسوں والا، وہ گیسوں والا، مرقد میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ نادم ہے بہت لا سکی قاسم کو نہ ہمراہ، واہ حسرت و زردہ، واہ حسرت و زردہ، کبرا کو مگر ساتھ لیے آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ پانی جو پیے اہل حرم پیاس نہ بھولے، منہ اشکوں سے دھولے، منہ اشکوں سے دھولے، کہنے کو یہ بھائی کا پیام لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ منظر وہ بھلا سکتی نہیں تا دم آخر، ہے کہنے سے قاصر، ہے کہنے سے قاصر، جو شام کے دربار میں دیکھ آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ کس وقت خدا جان قدم نکلے تھے گھر سے، چادر چھنی سر سے، چادر چھنی سر سے، اب تک نہ مصائب سے نکل پائی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ شبیر پہ اب روئے گا تا حشر زمانہ، ہے غم کا فسانہ، ہے غم کا فسانہ، مجلس کی بنا شام میں ڈال
آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین نہنگ قرضوں میں وغا امیر لشکر حسین قدنگ ترک قضا امیر لشکر حسین ورنگ شاہ لاپتہ امیر لشکر حسین ورنگ شاہ لاپتہ امیر لشکر حسین جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین وفا بہاد معجزہ امیر لشکر حسین نظام تشت نینوا امیر لشکر حسین نظام تشت نینوا امیر لشکر حسین یہ ذوالفقار حیدری یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر دیشہ نجف یہ تیغ تیز و ہاشمی نشان جرت سلف ہر ایک کمر کز نظر کفیل تشنگان تف ہر ایک کمر کز نظر کفیل تشنگان کنار نہر القمہ تمام فوج کا ہدف کسی سے پر نہ روک سکا امیر لشکر حسین ظفر دشت نینوا امیر لشکر حسین ظفر دشت نینوا امیر لشکر حسین بہادران صف شکن بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے دلاوران تیغزن میں اس جری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین زبردست نینوا امیر لشکر حسین زبردست نینوا امیر لشکر حسین حسین کا وقی بھی ہے حسین کا وقی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بے
حسین کی ذرا بھی ہے، کما بھی ہے، سہام بھی. حسین حکم دے اگر تو شعر سے کلام بھی، وگرنہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین. زبردست نینوا امیر لشکر حسین، زبردست نینوا امیر لشکر حسین. حسین اذن دے اگر، حسین اذن دے اگر، ابھی یہ سب کو دیکھ لے، ابھی عراق و شام کو، ابھی حلب کو دیکھ لے، ابھی ابھی یہ کوفیہ نے بے ادب کو دیکھ لے، ابھی ابھی یہ خوبیاں بے ادب کو دیکھ لے. مقابلہ جو پڑھے تو کل عرب کو دیکھ لے، مثال شاہ لافتہ امیر لشکر حسین. زبردست نینوا امیر لشکر حسین، زبردست نینوا امیر لشکر حسین. اشارہ امام ہو، اشارہ امام ہو تو فتح ہمیں دھرا ہے کیا، شاہ مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا، فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا، فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا. علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا، الٹ تخت شام کا امیر لشکر حسین. زبردست نینوا امیر لشکر حسین، زبردست نینوا امیر لشکر حسین. یزید بد نہاد سے، یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے، محافظین نہر سے حق حیات چھین لے، جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے، جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے. فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے، بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین. زبردست نینوا امیر لشکر حسین، زبردست نینوا امیر لشکر حسین. مگر یہاں تو حکم ہے، مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس، حسین اپنی زندگی، حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس، قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس، قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس. ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس، کرے گا تاب کر وغا امیر لشکر حسین. زبردست نینوا امیر لشکر حسین، زبردست
عوامیر لشکر حسین کہتی تھی رو رو کے بانوے حزین کہتی تھی رو رو کے بانوے حزین اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہی کربلا میں چھپ گیا ماہ مبین کربلا میں چھپ گیا ماہ مبین اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں ابو نہ وہ زینب نہ وہ کلثوم ہے ابو نہ وہ زینب ہے سوم بختی کی ہر ایک سو دھوم ہے سوم بختی کی ہے حضرت آل نبی معدوم 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 ہے اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے برچھیاں کھا کر کوئی تو مر گیا برچھیاں کھا کر کوئی تو مر گیا اور کوئی تلوار سے مارا گیا اور کوئی تلوار سے مارا گیا کوئی بچہ تیر سے زخمی ہوا 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 اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے برچھیاں کھا کر علی اکبر مرے برچھیاں کھا کر علی اکبر مرے نہر پہ عباس کے شانے کٹے نہر پہ عباس کے شانے کٹے ہاتھوں پہ شیخ علی اصغر گئے ہاتھوں پہ شیخ علی اصغر گئے ہاتھوں پہ شیخ علی اصغر گئے ہاتھوں پہ اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں 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 شام کے زندہ سے چھٹ کر آئے ہیں شام کے زندہ سے چھٹ کر آئے ہیں در بدر گلیوں میں پھر کر آئے ہیں در بدر گلیوں میں پھر کر آئے ہیں شاہ کی دختر کو کھو 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 کر آئے ہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں 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 دل میں اس دم ہوک سی اٹھتی تھی دل میں اس دم سامنے میں دشت میں روتی تھی آمنے میں اب بھائی پہ شمشیر جب چلتی تھی 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 اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں 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 حسین حسین الوداع الوداع اے حسین الوداع
یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہیں الوداع الوداع الوداع، میرے مہمان ہیں آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع اے حسین الوداع، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غام، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہام، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علام، ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم، الوداع 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 الوداع، الوداع اے حسین اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے اے نور عین الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع 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 الوداع